رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ پروردگار عالم کا نہایتی لطف و کرم ہے، اس پروردگار کی ستائش ہے کہ جس نے پھر ایک مرتبہ یہ توفیق اور یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور چند معروضات پیش کیے جائیں۔ اس عشرہ مجالس کی آج کی 7ویں نشست ہے اور اس 7ویں مجلس کے اندر حسب دستور ہر روز ایک مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم عزاداری کو کیوں برپا کریں، اس مجالس کو کیوں آرگنائز کریں، جلوس کا کیوں اہتمام کریں، اس عزاداری کے پیچھے کیوں اتنا وقت دیا جائے، اس عزاداری کے لیے کیوں اتنی انرجی خرچ کی جائے۔ کافی سارے مقاصد بیان ہو چکے ہیں، تقریباً 6 سے 7 مقصدیں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں۔ آج کی مجلس میں جو مقصد مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مجلسوں میں اس لیے شرکت کریں، ہم اس مجلس کو اس لیے پڑھیں، ہم اس مجلس کا اس لیے اہتمام کریں کہ اس مجلسوں کے ذریعے، اس عزاداری کے ذریعے ہماری معنویت میں اضافہ ہو۔ اب یہ معنویت کیا ہے، یہ روحانیت کیا ہے؟ دیکھیں میرے عزیزوں، یہ بہت اہم موضوع ہے، ایک مجلس کے اندر شروع کی 5 سے 7 منٹ میں بیان کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن بس ایک چھوٹا سا ٹچ دے کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ معنویت ہے کیا، روحانیت ہے کیا، اسپریچول کیا ہے، یہ اسپریچول کیا ہے، یہ معنویت کیا ہے، علیکم السلام، یہ روحانیت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے پیدا کیا ہے، ہماری خلقت کیا ہے، 2 چیزوں میں ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اس جسم میں اگر روح نہ ہو تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک کہ اس جسم سے روح ہے تب تک یہ جسم جسم ہے، جب اس جسم سے روح نکل جائے تو پھر اس جسم کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اس جسم کی ترقی کے لیے بہت سی چیزیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی عاقل ہوگا، جس کو اللہ نے عقل دی ہو، اپنی عقل کا اگر صحیح استعمال کرتا ہوگا تو اس جسم کا خیال رکھتا ہوگا، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، کتنا سونا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، ورزش کرنا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا وہ خیال رکھتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بیمار ہوگا تو میڈیسن لے گا، کچھ احتیاط کرے گا،
یہ جو جسم کی ضرورت ہے، سردی ہو تو گرم کپڑے پہنے گا، گرمی ہے تو ہلکے کپڑے پہنے گا، بارش آ رہی ہے تو اپنے بدن کو اس بارش سے بچائے گا، جسم کی جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرے گا. اور یہ کرنا چاہیے، چونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے جسم کو ہلاکت میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے، یہ جسم کا. لیکن اللہ نے صرف جسم تو پیدا نہیں کیا، جسم کے ساتھ روح کو بھی تو رکھی ہے اللہ نے، اور اس جسم کی بقا بھی اس روح میں ہے. ٹھیک، ایک گھر ہو، اس کا ایک اہم فرد ہو کہ جو اس گھر کا ایک مین انسان مانا جائے، کہ یہ جب تک نہ آئے تب تک کھانا شروع نہ ہو، یہ جب تک نہ آئے تب تک گھر کی کوئی خاص فیصلے نہ لیے جائیں، جب تک کہ اس کا انوالومنٹ نہ ہو. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہی جس کے لیے کھانے کا انتظار کیا جائے، جس کے لیے فیصلوں میں اس کا انتظار کیا جائے، وہی شخص جب مر جاتا ہے، یعنی روح نکل جاتی ہے، میں الفاظ کو چینج کر رہا ہوں، اس جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو وہی خاص فرد ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جلدی سے اب اس گھر سے نکال کے اس کو اصل گھر تک منتقل کر دو. یہی تو ہوتا ہے. جس کا اتنا اہتمام تھا کہ اس کے بغیر ہم کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے بغیر کوئی اہم فیصلہ نہیں لیتے تھے، اس کی اتنی عزتیں کرتے تھے، اس کا اتنا زیادہ انوالومنٹ تھا اس گھر کے اندر، اس فیملی کے اندر، لیکن اسی فرد کو اس گھر کے حوالے منتقل کر دیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی رہنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. تو پھر کیوں ایسا ہوا بھائی؟ تو کہا کہ جواب کیا ہوگا؟ بہت توجہ. کیا ہوا بھائی؟ کل تک تو آپ اس کے منتظر تھے، کل تک تو آپ اس کا انتظار کرتے تھے، کل تک تو آپ کے فیصلے وہ لیا کرتے تھے. تو وہ ایک ہی جواب دیں گے، کل روح تھی، آج روح نہیں ہے. کل روح تھی اس کے اندر، آج روح نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا؟ ان دو چیزوں میں بھی اصل روح ہے، اصل وہ روح ہے. یہ عزاداری، چونکہ آج کی مجلس کا جو مجھے مقصد بیان کرنا ہے، یہ عزاداری کے ذریعے ہمیں اس روح کو سٹرونگ کرنا ہے، اس روح کو ہمیں سٹرونگ کرنا ہے اور قوی کرنا ہے. اور یہ عزاداری سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی روح کو سٹرونگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی معنویت کو بڑھا سکتے ہیں. آج دیکھیے، میں 2-4 منٹ تمہیداً لوں گا، اس کے بعد میں موضوع پر آؤں گا معذرت کے ساتھ، جو کہ بہت اہم ٹاپک ہے یہ سمجھانا اور سمجھنا. آج آپ یورپ میں اور دوسرے ممالک میں اگر آپ نگاہ کریں گے تو سب سے جو بڑا آج کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ پیسہ نہیں ہے، غربت نہیں ہے. توجہ، آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج انسان کے پاس سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اطمینان قلبی نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے جب تک کہ دوائی نہ لی جائے. کہاں ہے بھائی سکون؟ پیسہ ہے، بہترین بستر ہے، محل ہے، نوکر آگے پیچھے گھومتے ہیں، غلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. کیسے اس میں اطمینان کو لایا جائے؟ کیسے اس سکون کو لایا جائے؟ ہماری نسلیں قربان ہو جائے ان اہل بیت پر کہ جس نے ہمیں راستہ بتایا اس زندگی میں سکون لانے کا. اگر ہمارے پاس یہ سیرت نہ ہوتی تو شاید ہم اس سکون اور اس اطمینان تک نہ پہنچ سکتے. یہ مجلس میں ابھی کیا ٹائم ہوتا ہے؟ 9 بجے 10 بج رہے ہیں، ابھی 9:30 9:30 10 بج رہے ہیں. ابھی کا کیا وقت ہوتا ہے؟ انسان کا آرام کا وقت ہوتا ہے. پورا دن انسان کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کماتا ہے، مشقت کرتا ہے. ابھی تو آرام کا وقت ہوتا ہے نا. انسان جائیں اپنے نرم بستر پہ جائیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے آرام کریں. یہی یہاں کیوں بیٹھے آپ؟ کیوں بیٹھے آپ یہاں پر بھائی؟ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے نا یہاں بیٹھنے کا. جی ہاں، ایک مقصد ہے کہ ہم یہاں سکون لینے آتے ہیں، ہم یہاں اطمینان لینے آتے ہیں. کون سا اطمینان؟ بدن کو تو کوئی خاص اطمینان نہیں ملتا، تھک جاتا ہے بدن 1 گھنٹہ بیٹھ کر. کہ نہیں، اس فرش عزا سے، اس ذکر حسین سے روح کو سکون ملتا ہے، روح کو اطمینان ملتا ہے، روح قوی ہو جاتی ہے، یہ معنویت میں اضافہ ہوتا ہے اس فرش عزا سے. اس مجلس کا مقصد ایک یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو قوی کرے، اپنی روح کو مضبوط کرے، اپنی روح کو اطمینان دے. اور روح کو اطمینان کس سے ملتا ہے؟ ذکر حسین ابن علی سے، خدا کے ذکر. چونکہ ذکر حسین ہے تو وہاں ذکر خدا بھی ہے. آج دنیا دوڑ رہی ہے علاج ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں اطمینان مل جائے، کہیں سکون مل جائے. خدا کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے
اطمینان کس میں رکھا ہے؟ اللہ کے ذکر میں رکھا ہے. اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ کون سا ذکر ہے؟ صرف یہی اللہ اکبر کہنا، صحیح الحمدللہ کہنا، یہی نماز پڑھنا؟ نہ، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. اس کا بھی ذکر انسان کو، بہت توجہ کے ساتھ میرے جوانوں، اللہ کا ذکر وہ بھی ہے جو انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہے، اور اس کا بھی ذکر انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہے جس نے اپنی شہادت سے اللہ کے ذکر کو زندہ رکھا. سمجھا؟ صرف خدا کا ذکر، آج وہ لوگ بھی تباہ ہو چکے ہیں کہ جس نے صرف خدا کو پکڑ لیا، نہیں بس صرف جو کچھ بھی ہے بس وہ خدا ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. آج وہ بھی تباہ ہو چکے، اس کے پاس بھی سکون نہیں ہے. اب چلے جائیے، اس کے پاس بھی اطمینان نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے صرف خدا کو پکڑ لیا، خدا کے ذکر کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑ دیا جس نے خدا کے ذکر کے لیے اپنی جان کو دے دی. حسین ابن علی نے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے کیا بتایا؟ قرآن کی تلاوت پر کر کے کیا ثابت کیا؟ میں نے اپنے سر کو اس لیے قربان کر دیا کہ اللہ کا ذکر بچ جائے، اللہ کا نام بچ جائے. پھر خدا نے کیا کہا؟ چونکہ تو نے اپنی پوری زندگی میرے نام کے لیے اور میرے ذکر کے لیے ختم کر دی، میرے نام کے لیے قربان کر دی، تو اب جب تک خدا کا نام رہے گا حسین ابن علی کا نام بھی رہے گا. جب تک خدا کا نام باقی رہے گا اس سرزمین پر، خدا کا نام بھی باقی رہے گا. تو آج جو 8واں مقصد بیان ہوا، چونکہ پہلی مجلس میں 2 مقصد میں بیان کر چکا تھا، آج جو 8واں مقصد بیان ہوا اس فرش ازا کا، وہ کیا ہے؟ اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ جہاں عقل کا رشد ہے، جہاں علم و معرفت میں اضافہ ہے، جہاں اپنے عقیدے کی تقویت ہے، وہیں پر اس فرش ازا کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی روح کو قوی کرے، اپنے روح کو اطمینان دے. اور جب واقعاً آپ اس نیت کے ساتھ جب آئیں گے، اس ارادے کے ساتھ جب اس فرش ازا پہ تشریف لائیں گے، تو یقین مانیے کہ آپ کی روح میں تقویت آئے گی، آپ کی معنویت میں اضافہ حتماً ہوگا. لیکن اس نیت کے ساتھ آئے کہ ہم کچھ لینے جا رہے ہیں، ہم اپنی روح کو بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں، ہم ثواب کے خاطر ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ثواب کا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ میں آپ کو ایک بہت چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں جو ایک عالم بزرگ دیا کرتے تھے مجالسوں میں. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ چھوٹا سا ایک ایگزامپل، کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو چائے بنی رہتی ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ کا قانون ہوتا ہے، یہاں پر بھی چائے ہوتی ہے، ہر جگہ چائے ہوتی ہے. اچھا، آپ گھر سے نکلتے تو کیا چائے کے لیے نکلتے ہیں کہ میں چائے پینے جاؤں؟ کسی کو کتنی بھی پسند کیوں نہ ہو، لیکن وہ صرف چائے کے لیے نہیں آتا مجلس میں. اگر کوئی آئے تو پھر وہ احمق ہے کہ صرف چائے پینے آئے، وہ احمق ہے. لیکن ٹھیک ہے، خواہش ہوتی کہ چائے پینا ہے، چائے اچھی ہے، تو جب وہ مجلس میں آئے گا تو چائے ملے گی. جب مجلس میں آئے گا، ثواب کا بھی یہی ہے، جب مجلس میں آئیں گے تو ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہ میں تو دور کی بات کہہ رہا ہوں، اس میں اور ایک اور فرق ہے چائے میں، کہ اگر آپ مسجد تک پہنچیں گے دروازے تک تو چائے ملے گی، لیکن ثواب تو خدا، چونکہ خدا کریم ہے، خدا ہمارا آپ جیسا تو ہے نہیں کہ ہم اور آپ جیسا حساب کریں. خدا تو مہربان ہے. خدا نے یہاں کہا کہ یہاں تم نے ارادہ کیا کہ میں آج مجلس میں شرکت کروں گا، ابھی کی نہیں ہے، شرکت کروں گا، پروردگار نے ثواب لکھ دیا کہ چونکہ تم نے نیک ارادہ کیا نا، ثواب لکھ دیا. تو صرف ثواب کے لیے نہ ہے، ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ حاصل کرنے کے لیے بھی آئے. اس لیے آئے کہ میں اپنے روح کو قوی کروں، میں اپنے ارادے کو قوی کروں، میں اپنے عقیدے کو قوی کروں، یہ کروں. اور پھر یہ ہر جگہ جو ہے وہ آزاداری 3 اینگل ہے، یعنی پڑھنے والا، پڑھانے والا اور سننے والا. جب یہ تینوں ایک لائن میں اور ایک صف میں ہوں گے تب یہ 8واں مقصد جو ہے وہ جو اب تک بیان ہوئے، تب وہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اگر صرف پڑھنے والا کوشش کریں اور سننے والے نہ چاہے تو مقصد جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. یا مثلا جو ہے وہ پڑھنے والا تو چاہ رہا ہے کہ یہ مقصد جو ہے وہ کمیونٹی میں، سماج میں رائج ہو، لیکن جو بلانے والے وہ چاہتے ہی نہیں کہ ایسے آئے. وہ تو کیسے چاہتے ہیں؟ ایسے آئیں کہ جو ایک ایک آہ پہ واہ نکلے. ہمارے یہ قانون ہے، یہاں مولانا آہ کرے تو وہاں سے واہ آئے. بلانے والے یہی چاہتے ہیں. ہماری مجلس اتنی اٹھنی چاہیے، ہمارے ہر ہاتھ بلند ہونے چاہیے، اتنے نعرے لگنے چاہیے، اتنی صلواتیں ہونی، اتنا یہ، تب جا کے ہم کہیں گے وہ ہماری مجلس کامیاب ہو گئی. یہ ہمارا معیار ہے مجلس کی کامیابی کا. ایک معیار اہل بیت کا ہے کہ جو یہ مقصد پورے ہو جائے تب سمجھو کہ آپ کی مجلس کامیاب ہو گئی. تو بلانے والے،
سننے والے اور پڑھنے والے جب تینوں ان مقاصد کو اپنے نگاہ میں رکھیں گے کہ ہمیں قوم کی پستی کو دور کرنا ہے، ہمیں قوم کی جہالت کو دور کرنا ہے، بلانے والا بھی یہی سوچے کہ ہم ایسے کو بلائیں کہ جو ہماری قوم کی کیا کرے، جہالت کو دور کریں۔ سننے والا بھی کس نیت سے آئیں کہ میں اس لیے جاؤں کہ میں اپنی جہالت کو دور کروں، اور پڑھنے والا بھی کس لیے پڑھیں تاکہ قوم کی جہالت۔ جب تینوں کے مقصد ایک ہو جائیں گے تو یقین مانیے کہ ہماری سوسائٹی حسینی سوسائٹی بن جائے گی، ہمارا سماج حسینی سماج بن جائے گا، ایسا سماج بن جائے گا جو ہمارا امام چاہتا ہے۔ اور پھر جب اسی، بس آخری جملہ اور میرے موضوع پہ آ رہا ہوں، کہ جب وہی امام کو پروردگار عالم اذن ظہور دے گا، اور جب وہ ظہور کریں گے تو پھر ہم وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے لشکر میں شریک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ہم مشق کر چکے ہیں، ہم اس فرش ازاق سے اپنے آپ کو بنا چکے ہیں، ہم اپنی روح کو قوی کر چکے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو قوی کر چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں، ہم اپنے ارادے کو مضبوط، ہم سب کچھ، ہم اپنے علم و معرفت کو بھی بڑھا چکے ہیں، سب کچھ اب کر چکے ہیں۔ اب بس کیا کرنا ہے، یہاں امام زمانہ اذن ظہور فرمائیں اور ہم لبیک کہتے ہوئے امام کے پاس چلے جائیں۔ تو ان مجالس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو امام تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ نہ ایک تھوڑی جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ جی واجل فرج۔ میں کوشش کروں گا کہ آج انشاءاللہ مکے پہنچ جاؤں، ورنہ آپ لوگ خود پہنچ جائیں گے مکے۔ اگر آج میں نہیں پہنچا تو آپ لوگ خود پہنچ جائیں گے، چونکہ 2-3 دن سے کہتا چلا رہا ہوں مکے پہنچنا ہے، مکے پہنچنا ہے۔ علیکم السلام۔ تو اگر آج میں مکہ نہیں پہنچا تو آپ لوگ خود پہنچ جائیں گے، تو بہتر ہے کہ میں ہی آپ کو پہنچاؤں۔ صحیح ہے انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ وعدہ رہا کہ مکے ہم لوگ پہنچ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اور، میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا گھر پہ، تو ایک اور خطبہ نظر آیا مدینے کا، امام حسین علیہ السلام کا، جو مسجد نبوی میں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا اپنے سفر سے پہلے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے کی تھوڑی سی جھلک آپ کو دے دوں۔ اور کل ایک برادر نے مجھے اور ایک بات مشورہ دیا کہ کل جو خطبہ ادھورا چھوڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ اس خطبے کو پورا کر دے تو اور مہربانی ہوگی۔ اتفاق سے آج وہ ہے نہیں مجلس میں، لیکن انشاءاللہ کہ وہ آن لائن سن رہے ہوں گے، تو اس خطبے کو بھی چند جملے جو باقی رہ گئے اس کو میں جلدی سے پڑھ دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ آج جو ہے وہ مدینے پہنچ جائیں ہم لوگ۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہ۔ مسجد نبوی میں امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ چند جملے چونکہ بہت اہم ہیں۔ امام فرماتے کہ ایھا الناس، اے لوگو، اچھے کاموں میں سبقت لو اور نیک کاموں میں جلدی کرو۔ یہ کل بھی ایک خطبے میں آیا تھا، اس لیے میں اس میں نہیں رک رہا ہوں، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اگر اچھے کاموں میں جلدی نہیں کرو گے تو کسی قسم کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکو گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ثواب کا پیرامیٹر امام حسین علیہ السلام نے کیا بیان کیا؟ اگر چاہتے ہو کہ خدا کا ثواب تمہیں ملے، دیکھیں پہلے تو ثواب کا کانسیپٹ ہم سمجھ لیں، ثواب ہے کیا؟ ثواب کوئی چیز کا نام نہیں ہے، ثواب اس کریڈٹ کا نام ہے کہ جو ہمارا وہاں پر جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہمیں بچا کے لے جانا ہے آخرت تک۔ ٹھیک، کل میں عرض کر چکا تھا، ابھی آگے بھی ایک نقطہ آئے گا جس میں مجھے اور اس کو واضح کرنا ہے، تو میں انشاءاللہ ابھی یہاں پر نہیں رک رہا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اجر و ثواب چاہتے ہو تو تم جو ہے وہ نیکی میں جلدی کرو۔ اپنے بارے میں اچھی شہرت، دیکھو بہت اچھا جملہ ہے امام کا، بہت اچھا جملہ ہے، میرے نوجوانوں خاص طور پہ اس پہ توجہ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں اچھی شہرت اور اپنی تعریف کو اچھائی کے رستوں سے حاصل کرو، ہے نا۔ آج تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلدی سے معروف ہو جائے، لیکن کیسے معروف ہو جائیں؟ امام فرماتے کہ ایسے معروف نہ ہو کہ وہ راستے اپناؤ کہ جو اہل بیت کے دشمنوں نے راستے اپنائے، بلکہ ایسے راستوں سے اپنے آپ کو مشہور کرو کہ جو نیک راستہ ہے، جو اچھا راستہ ہے۔ یہ تھوڑا ہم لوگوں کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے تو حتماً لاگو ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری صنف میں کہ جو ممبر پہ آتے ہیں ایسی باتیں بیان کرتے تاکہ معروف ہو جائے جلدی سے، کچھ کلپس بن جائیں، کچھ کلپس شیئر ہو جائے تاکہ پھر 10 جگہوں سے وعدے آنے لگے، لوگ آگے پیچھے گھومنے لگے۔ کیوں؟ امام فرماتے کہ ایسا راستہ نہ اپناؤ کہ جو تمہیں ایسی چیزوں سے شہرت دیں، ایسی چیزوں سے معرف کر دے کہ جو اصلاً جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔
آپ دیکھیں میں واقعا معذرت خواہ ہوں کہ میں اس پر روک نہیں رہا ہوں، ورنہ یہ ایک جملے کی تشریح ہوئی ہے باقاعدہ کہ کیسے راستوں سے انسان شہرت لیں، کیسے راستوں سے انسان پرہیز کرے، اور یہی شہرت ہوتی ہے، بس میں اس جملے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، یہی جھوٹی معرف شہرت ہوتی ہے کہ جو انسان کو طاغوت تک بنا دیتی ہے۔ دیکھیں یزید بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے، اس پہ آپ کبھی تصور کریے گا، سوچئے گا۔ یزید بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ شمر بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ اور وہی جھوٹی شہرتیں ہوتی ہیں، وہی پبلک کا جھوٹی تعریفیں ہوتی ہے کہ جو یزید کو یزید بنا دیتی ہے، اور اس کے اوپر پورا کام ہوتا ہے جب اس کو اس مقام تک پہنچا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں سے اپنے آپ کی شہرت حاصل نہ کرو، نہ کسی مذمت گر کے احسان سے، جب بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرو۔ بہت پیارا جملہ ہے امام کا، توجہ فرمائیے، جب بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرو جو اس نیکی کا شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس نیکی کا اجر و ثواب تمہیں اللہ عطا کرے گا۔ بعض ایسا ہوتا ہے نا، السلام علیکم، بعض ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو پلٹا نہیں سکتا، وہ آپ کو اس جیسی مدد نہیں کر سکتا، وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے سے مطلب یہ کہ وہ آپ جیسی مدد نہیں کر سکتا۔ تو امام فرماتے کہ پھر تھوڑا معاملہ ہمارے ساتھ بھی کیا کرو۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نہیں سمجھتے اس بات کو۔ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تم مجھے قرض دو، خدا کیا کہتا ہے تم مجھے قرض دو۔ قرض حسنہ کا ہے نا سبجیکٹ ہے نا، ٹاپک ہے نا ہمارے یہاں۔ کتنے لوگوں نے خدا کو قرض دیا، اور خدا کو کیا قرض کی ضرورت ہے بھائی؟ خدا کہہ رہا ہے مجھے قرض دو، لیکن ہم کبھی اس ٹاپک میں وارد ہی نہیں ہوتے۔ اگر قرض حسنہ کی سسٹم آ جائے اور انفاق کی، میں یہ بار بار ہر سال ہر جگہ کہتا ہوں، کاش کہ کسی سوسائٹی میں یہ عمل ہو جائے۔ اگر قرض حسنہ اور انفاق، وہ انفاق جو اسلام نے بتایا، ہمارا اور آپ کا انفاق نہیں، وہ انفاق جو اسلام نے بتایا، اگر یہ دو فائنینشلی سسٹم اگر سماج میں رائج ہو جائے تو یقین مانیے کہ ہمارا ایک بھی جوان کبھی بھی قرض اور سود جو حرام ہے اس میں گرفتار نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے اسلامی کانسیپٹ کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن سے ابھی ہم نے کانسیپٹ کو نکالا ہی نہیں ہے یہ والے۔ ورنہ انفاق کسے کہتے ہیں آپ بتائیے مجھے؟ انفاق آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے انفاق کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی جواب دے گا تو خوشی ہوگی مجھے۔ جی احسن، اللہ کے خاطر کسی کو کچھ دینا۔ اور کوئی بتا سکتا ہے کوئی مجھے؟ مثلا ٹو وے کنورزیشن، یہ آپ مجلس کا عنوان ہے لیکن آپ بھی بول سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری مجلس میں 10 جوان اگر سوال کرنا شروع کر دیں تو یہاں آنے والا کبھی کتاب کے بغیر آئے گا ہی نہیں، مطالعے کے بغیر۔ مسئلہ یہ کہ وہاں سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے نا، جو بھی کہہ رہا ہے باپو سب صحیح کہتے ہیں، باپو کب جھوٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ مسئلہ یہی ہے نا۔ انفاق کا ایک کانسیپٹ یہ ہے، آغا نے جو بتایا ایک لحاظ سے صحیح بتایا، لیکن ایک تھوڑا سا کریکشن ہے اس میں، وہ میں حل کر دے رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں ایک اور کتاب کی تعریف کرواتا ہوں، ایک اور کتاب کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ ایک کتاب میں کرا چکا انٹروڈکشن، 250 سالہ انسان، پڑھیے گا کبھی موقع ملے تو۔ ایک اور کتاب ہے، وہ بھی کتاب آیت اللہ خامنہئی کی ہے، فارسی میں اس کا نام ہے طرح کلی اندیشے اسلام در قرآن، یعنی قرآن کے کچھ قانون، اور انہوں نے جمع کیے۔ اور یہ جو درس ہے نا، وہ آیت اللہ خامنہئی جب رہبری نہیں بنے تھے، ابھی آپ رہبری نہیں تھی آپ کے پاس، اور انقلاب بھی نہیں آیا تھا اس وقت، آپ نے مشہد میں مسجد امام حسن عسکری جو آج بھی ہیں، کبھی جانا ہو تو انشاءاللہ وہاں ضرور جائیے گا نماز پڑھنے 2 رکعت، اس مسجد میں 1 سے 28 رمضان درس دیے تھے۔ اور آپ اس درس کی تاثیر دیکھیں اس جملے پہ، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ درس ہے کیا۔ اس درس کو جمع کیا ہے اس کتاب میں، اور کوئی زیادہ تشریح کچھ نہیں، یعنی جو آپ نے تقریر کی اس تقریر کو ورڈ ٹو ورڈ، جہاں آپ نے مثلا الف بولا وہاں الف آیا ہے، جہاں بے بولا وہاں بے، یعنی اس کتاب میں ذرہ برابر بھی چینج نہیں ہے۔ اس کا وائس بھی موجود ہے اگر کوئی فارسی جانتا ہو تو۔ آپ اس درس کی تاثیر دیکھیں کہ 28 درس رہبر نے وہاں پر دیے اس مسجد میں، 29ویں درس پولیس آئی اور آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ اب دیکھ سکتے ہیں اس 28 درس کیسے اثر انداز رہے ہوں گے کہ 29ویں دن پولیس آئی اور اس کو ڈال دیا، سمجھا؟ آج سے تقریباً سمجھے انقلاب سے پہلے کی بات، یعنی 50 سال، حد اقل 50 سال ہو گئے اس دروس کو۔ تو اس دروس کو جمع، ایک ہوتے ہیں ہماری مجلس، کل بات ہو رہی تھی یہاں پر، ایک ہوتے ہیں ہماری مجلس کے اصلاً کوئی فرق ہی نہیں پڑتا دشمن کو، اور ایک ہوتے ہیں یہ دروس کے جس سے دشمن ہل جاتا ہے۔
تو اس دروس کو جمع کیا ہے اس کتاب میں، اور اس کا اردو بھی ہو چکا ہے، آپ اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی کتاب ہے، طرح کلی اندیش اسلام در قرآن۔ اس کتاب میں مکہ معظم رہبری جو ہے وہ انفاق کی ڈیفینیشن بیان کرتے کہ انفاق کہتے کسے ہیں۔ انفاق یعنی اچھا، انفاق کا جو حروف اصلی ہے اس کا اگر آپ لغت دیکھیں گے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ وہ فرماتے کہ انفاق یعنی کسی خلے کو پورا کرنا، کہیں خلا نظر آئے، خلا سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کہیں ضرورت آئے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کا نام انفاق ہے۔ مثلا اس مسجد ہے، یہاں پر مجالس ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، پروگرامز ہوتے ہیں، یہاں پر پنکھا نہیں ہے کوئی فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ عزادار آتے ہیں، اس کو گرمی ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ نے پنکھے لائے، 2-3 پنکھے اور پنکھے لگا دیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ہے انفاق، کیوں؟ چونکہ ضرورت تھی، آپ نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ دیکھیں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنے کو سخاوت کہہ سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انفاق نہیں کہہ سکتے، چونکہ قرآن میں بہت مرتبہ انفاق کا لفظ آیا ہے۔ انفاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مومن کی جو علامتیں بیان کی ہے 5 یا 6 علامت، اس میں سے ایک علامت کیا ہے مومن کی؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہو۔ تو ہمارے یہاں بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم اسی سخاوت کو انفاق سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم نے مثلا جو اتنا خرچ کر دیا۔ کہاں خرچ کیا آپ نے؟ جہاں ضرورت تھی وہاں خرچ کیا یا نہیں؟ سمجھا؟ مثلا یہاں پر ضرورت ہے ایک اسکول کی، آپ کسی اور جگہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے تھے ہم نے انفاق، نہ وہ انفاق نہیں، ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں اگر خرچ کیا اللہ آپ کو ثواب دے دے گا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن انفاق نہیں کہا جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ دیکھیں وقت کی وجہ سے بعض اوقات میں صلوات پہ نہیں روک رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں صلوات پڑھیں، آپ من میں صلوات پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وقت کی وجہ سے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پہ۔ یا علی، اس لیے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بعض اوقات نہیں روکتا ہوں، تو آپ لوگ خود صلوات پڑھ لیا کریں، جو کہ صلوات کی ایک عظمت ہے اور اہل بیت کے نام پہ خصوصاً۔ جی ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہزادی فرماتے کہ مجھے آپ کی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت، ایک اللہ کی کتاب کی تلاوت، اور تیسری کیا چیز ہے؟ والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ انفاق کی بہت زیادہ، تو وہ والا انفاق ہو کہ جو انسان کو اس کمال تک پہنچائے۔ تو انفاق کا کانسیپٹ اس لیے میں نے کہا کہ 2 چیزیں اگر ہمارے سماج میں رائج ہو جائیں تو کوئی ضرورت مند باقی نہیں رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ بہت پیسہ ہے۔ کون کہتا ہے پیسہ نہیں ہے ہماری کمیونٹی کے پاس؟ کون کہتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے پاس جو حالات سب کچھ ہے، بس مشکل یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا وہ وے نہیں ہے، وہ راستہ نہیں کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ اگر یہ صلاحیت آ جائے اور یہ صلاحیت ممبروں سے بیان کی جائے اور انفاق کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھایا جائے تو ہمارا سماج جلدی سے ترقی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے عرض کیا کہ امام حسین السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے لوگوں کی مدد کی جائے کہ جو شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا اس کے پاس ایسی صلاحیت نہ ہو کہ شکریہ ادا کرے، تو پھر آپ اس ثواب کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، پھر وہ اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا، پھر وہ اللہ آپ سے جو ہے وہ اس معاملے میں نیکی کرے گا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے کو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو کہ لوگوں کا تم سے رجوع کرنا ہوتا ہے نا، بعض لوگ کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو اس کا کیا مقام ہے معلوم ہے؟ امام حسین صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو تمہارے در پہ رجوع کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں قرار دیا ہے، لینے والوں میں قرار نہیں دیا۔ اور اگر کوئی تمہارے پاس رجوع ہوتا ہے تو سمجھئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے روگردانی نہ کی جائے، اس صورت میں وہ پریشانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر نعمت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر امام علیہ السلام آگے ارشاد فرمایا جان لو کہ ہر نیکی کا تعریف اور اجر اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ہم لوگ بعض وقت بہت پریشان ہو جاتے ہیں اچھے کام کرنے کا، جیسے اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے کیا ثواب ملے نا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر نیکی اپنے ساتھ ثواب اور اجر کو لے کر ہی آتی ہے،
بھائی دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اس خطبے کو آگے فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو بھی سخاوت کرتا ہے یا کسی کو خوش رکھتا ہے اور بخل سے کام نہیں لیتا، یا اگر بخل سے کام لینے لگے تو پھر اللہ اس کو اسی دنیا میں ذلیل کرتا ہے. اللہ نے رزق دیا ہے، رزق میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے، اگر وہ انفاق نہیں کرتا، اگر وہ سخاوت نہیں کرتا، یا ان جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا کہ جہاں واقعاً ضرورت ہے اور وہ خود خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، تو امام فرماتے کہ اللہ پھر اس کو ذلیل کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. جی بس میں اپنے بالکل وقت پر ہوں اور میرے جو ہے وہ نگاہ بھی ہے وقت پہ. میں جلدی سے کل والے خطبے کے چند جملے جو باقی رہ گئے اس کو مکمل کر کے ہم لوگ جو ہے وہ مکے والی جو مراحل ہے اس کو تک پہنچتے ہیں. امام علیہ السلام نے کل والا جو خطبہ میں نے پڑھا تھا کہاں تک روکا تھا؟ امام نے فرمایا تھا کہ جو انسان اس دنیا میں ایمان لایا، معذرت، جو انسان اس دنیا میں ایمان نہیں لایا یا ایمان لا کر نیکی انجام نہیں دی، تو پھر وہ ایمان اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہاں تک ہمارا ہو چکا تھا. یہاں سے آگے امام علیہ السلام فرماتے کہ میں تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ ہر تقوی اختیار کرنے والے شخص کا خود خدا ضامن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا جملہ ہے میرے عزیزوں. کس دن کا ضامن ہو جاتا ہے؟ کل کی اگر مجلس آپ کے ذہن میں ہو، کس دن کا ضامن ہو جاتا ہے؟ اس دن کا کہ جس دن کوئی فرد ایک دوسرے کو کام نہیں آنے والا. ضامن تو سمجھتے ہیں نا، وہ ضمانت لے رہا ہے، خدا ضمانت لے رہا ہے کہ تم اگر اس دنیا میں تقوی اختیار کرو گے تو میں اس دن کی ضمانت لیتا ہوں کہ جس دن ایک دوسرے کو کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. امام علیہ السلام پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہ تو دنیا آخرت کا معاملہ ہو گیا. دنیا میں دیکھیں ہمارے ہاں جب زندگی بسر کرتے ہیں رزق روزی کا بھی معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان نماز تک تو تقوی رکھتا ہے، بعض اوقات گھر تک بھی تقوی اس کا پہنچ جاتا ہے ایک حد تک، لیکن وہی معاملہ جب رزق کا آتا ہے، روزی کا آتا ہے یا پیسوں کا آتا ہے تو پھر وہاں تھوڑا بہت تقوی ڈگمگانے لگتا ہے نا. جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تھوڑا تو چلتا ہے، ایک دو کے ساتھ تو فراڈ کر سکتے ہیں نا. نماز تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی، روزہ بھی رکھ رہے ہیں ماہ رمضان میں، عزاداری بھی کر رہی رہے نا. تو اب ایک دو اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ کسی کو اگر چونا لگا دے تو اتنا تھوڑی مسئلہ ہے. معصوم فرماتے کہ نا، امام حسین اس خطبے میں کیا ارشاد فرماتے، اگر کوئی اپنی پوری زندگی میں تقوی رکھے، صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک، ہر لہجے میں اگر اللہ کا تقوی اختیار کرے تو معصوم فرماتے اس کے لیے دو انعام ہیں. ایک انعام کیا ہو گیا کہ اللہ اس کو آخرت میں اس کا ضامن ہو جائے گا، اور پھر دنیا میں اللہ اس کو کیا انعام دے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس شخص کا خود ضامن ہو جائے گا اور اس کو ناپسندیدہ چیز کے بدلے میں پسندیدہ چیز عطا کرے گا. اگر وہ اس دنیا میں اس چیزوں کو چھوڑ دے جو مجھے پسند ہے. جوان ہوتا ہے انسان، بہت چانسز ہے کہ وہ نامحرم کے چکر میں پھنس جائے، اور اس میں خاص طور سے آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اللہ ہی بچائے. تو ممکن ہے کہ وہ چونکہ اس کو پسند ہے، خواہشات نفس کہتی ہے کہ گناہ کر لیا جائے، لیکن پھر کیا کہتے ہیں، نہیں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے شرم آتی ہے. تو معصوم فرماتے، امام حسین فرماتے کہ اگر کوئی اللہ کے خاطر اس پسندیدہ چیز کو چھوڑ دے اس دنیا میں تو میں روز محشر اس کی پسندیدہ چیز اس کو عطا کروں گا. روز محشر میں اس کی، روز محشر ہماری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ شفاعت اہل بیت، محبت اہل بیت، جنت، یہی تو ہماری پسندیدہ چیز ہے. معصوم فرماتے کہ پھر اس کی ذمہ داری خدا کی ہے. اگر آج اس چیز کو چھوڑ دو گے اور پھر اس دنیا میں کیا دے گا پروردگار؟ اللہ اکبر. اس جملے پر آپ تصور کریں، امام فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی. اگر تم آج خدا کے لیے اس چیز کو چھوڑ دو گے اور اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں یا پیسے کمانے کی کسی اور راستے میں بھی خدا کا خیال کرو گے تو معصوم فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہوں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی. لیکن ہاں ذہن میں رہے کہ رزق ہے کیا. میں کل بیان کر چکا ہوں رزق کے بارے میں
صرف رزق پیسے کا نام نہیں ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے اللہ تو مجھے تیری اطاعت کا رزق عطا کر. یہ بھی رزق ہے، ہم اسے سمجھیں، یہ بھی ایک رزق ہے اگر کسی کو اللہ کی اطاعت کا رزق مل جائے. رزق بہت وسیع چیپٹر ہے، لیکن اگر یہاں پر یہ پیسے والا بھی رزق اگر مان لیا جائے تب بھی معصوم فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہ سے انتظام کر دوں گا کہ جہاں سے انسان نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی کہ کیا یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے. جی ہاں. پھر امام علیہ السلام آگے کچھ چیزیں ارشاد فرماتے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ ڈرو اور ایسے لوگوں میں سے نہ رہو کہ جو لوگوں کو گناہوں سے تو ڈراتے ہیں لیکن خود گناہوں میں مبتلا ہے. بس اللہ تعالی نے اپنی جنت، بہت اہم جملہ میرے عزیزو اس خطبے کا، اور یہ آخری دو جملے اس کے بعد خطبہ تمام ہو رہا ہے. بہت ہی اہم جملہ اس خطبے کا میرے جوانوں کے لیے، میرے نوجوانوں کے لیے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی جنت، معذرت، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے متعلق کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا. اللہ کبھی اپنی جنت کے متعلق دھوکہ نہیں کھا سکتا. جو آج ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ کر لو جنت، وہ کر لو جنت، کتنی سستی ہو گئی ہے جنت آج. کتنی جنتیں. کل عرض کیا تھا جیسے میں نے کہ بعض تو ایسے جس نے 300-400 جنت تو ایسی بنا رکھی ہے اپنی، اور دو طرف سے مشکل ہے. ایک تو اتنی جنتیں بھی بنا رکھی ہے، اور ایک تو جنت کے ایسے مالک ہو گئے کہ دوسرا آ ہی نہیں سکتا اس جنت میں. یہ جنت میری ہے، اور کوئی کسی میں ہمت کی اس میں قدم رکھے. امام فرماتے کہ نا، اللہ نے جنت کس چیز میں رکھی ہے؟ فقط اور فقط اللہ کی اطاعت میں. اگر اسی اللہ کی اطاعت کے ساتھ ایک بھی آنسو بہائیں گے اس فرش عزا پر، جنت واجب ہے. امام کی حدیث کی تفسیر بھی تو کی جائے نا. جہاں ایک آنسو پہ جنت واجب ہے تو کس لیے، کس لحاظ سے؟ اس خدا کی اطاعت کے ساتھ، اس خدا کی اطاعت کے ساتھ. اور دوسری چیز بھی میں نے عرض کی تھی کل کہ جنت کا حاصل کر لینا بھی کمال نہیں ہے، اس جنت کو بچانا کمال ہے. اس جنت کو بچائے تو رکھے انسان. جنت بنا لی 2 مہینہ 8 دن میں، زبردست جنت بنا لی، لیکن 9 ربیع الاول آئی، پتا چلا ایسے گناہوں میں اور ایسے کاموں میں بیزی کر دیا اپنے آپ کو کہ پوری 2 مہینہ 8 دن والی جنت پانی میں، جس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچ سکتا. تو امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور دیکھیے اس جملے پہ کبھی غور و فکر کریں کتنا سخت جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی جنت کے بارے میں دھوکہ نہیں کھائے گا. ہم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی جنت کے بارے میں دھوکہ نہیں کھائے گا. اور جو کچھ، صرف جنت بھی نہیں، صرف جنت بھی نہیں، معصوم کیا فرماتے؟ اور جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جنت ہو، کوثر ہو، سلسبیل ہو، نہر، جو کچھ آپ تصور کر سکتے جو اللہ کے پاس رکھا ہے، وہ سب کچھ اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس سب کا حصول فقط اور فقط اطاعت اور فرما برداری میں ہے. اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر وہ اس چیز کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. تحفۃ العقول صفحہ نمبر 239 کتاب کا ریفرنس بھی دیا. اس کتاب میں بھی جو دکھائی تھی اور اس کے علاوہ دوسری کتاب کا بھی ریفرنس دیا. آپ جا کے پڑھیں اس کو کہ امام علیہ السلام نے یہ کیوں بیان کیا. یہ میری طرف سے ہوتا تو شاید آپ کہہ سکتے یہ نہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں جنت ہے، جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جنت تک پہنچنا تو ہمارا کام ہے نا. خدا نے کہا جنت بنا دی میں نے آپ کے لیے، لیکن جنت تک تو خود پہنچو. اور کتنا عجیب بات ہے کہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ نے رسی بھی دے دی ہمیں کہ تم اس رسی کو پکڑ کے آ جاؤ. تم خود نہیں پہنچ سکتے، مجھے معلوم ہے چونکہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے معصومین جیسی ذاتیں دی، اہل بیت جیسی ہستیاں دی. کس کے پاس علی جیسا رہبر ہے بتاؤ مجھے؟ ہے کسی کے پاس؟ کس کے پاس حسین ابن علی جیسا امام ہے بتاؤ؟ کس کے پاس عزاداری جیسی نعمت ہے بتاؤ؟ نہیں ہے. تو جس کے پاس اتنی ساری نعمتیں ہوں، اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان جہنم میں چلا جائے تو پھر اس کے لیے حیف ہے، اس کے لیے حیف ہے. اس لیے معصوم نے ہمیں کیا کہا ہے؟ معصوم نے ہمیں کہا ہے کہ جنت کے لیے دعا نہ کرو بلکہ جہنم کی نجات کے لیے دعا کرو. آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کی دعائیں اٹھائیں. آپ ماہ مبارک رمضان کی جتنی مشہور دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، دعائیں کو اٹھائیں. کسی بھی دعا میں ہم لوگ جنت کو طلب نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار تو مجھے جہنم سے نجات دے. دعائے جوشن کبیر میں کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ خلصنا من النار، اے اللہ تو مجھے اس جہنم سے نجات دے.
12 13 14 15 میں دعائے مجیر پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, دعائے مجیر کی تلاوت کرتے ہیں 13 14 15 میں. اس دعائے مجیر میں کیا کہتے ہیں؟ پروردگار مجھے جہنم سے نجات دے, اور اس کے علاوہ آپ دیگر دعائیں اٹھا لیں. کیوں؟ چونکہ جہنم سے آزادی میں ہی جنت ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, بس آگے بات اس لیے میں عرض کر دوں پھر جو ہے وہ اس معاملے کو کمپلیٹ کرتا ہوں. امیر المومنین نہج البلاغہ میں بہت خوبصورت چیز بیان کرتے جنت اور جہنم سے متعلق. معصوم فرماتے کہ جو چیز, توجہ کریے گا اس جملے پر, معصوم فرماتے کہ جو چیز انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہے, اس جملے کو آپ اپنے گھر پہ لکھ کر لگا دیجئے, یقین مانیے بہت اثر کرے گا. اثر یعنی برکت نہیں ہونے والی ہے. ہاں ٹھیک ہے, معصوم امام کا کلام میں تو ہو سکتا ہے برکت بھی ہو جائے, لیکن لگانے کا مطلب یہ کہ پھر اس کو روز پڑھ کے اس پر عمل کرے, تب ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ پہنچائے, ورنہ لکھنے سے ٹھیک ہے امام کا کلام ہے تو اس سر آنکھوں پہ. ٹھیک ہے, امام علی کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ, امام فرماتے کہ جو چیزیں انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہے وہی چیزیں انسان کو جہنم سے دور کرتی ہے, اور جو چیزیں انسان کو خدا سے دور کرتی ہے وہی چیزیں انسان کو جہنم سے نزدیک کرتی ہے. سیدھا سا فارمولا, سیدھا سا فارمولا. جنت جہنم دیکھ لو, تم خدا سے نزدیک ہو تو جنت سے نزدیک ہو, اگر تم خدا سے دور ہو جنت سے دور ہو. سمجھا؟ تو اس بات کو خیال رکھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بس عزیزو, چونکہ ابھی بھی یقین مانے آج 7ویں مجلس ہے, لیکن ابھی ہم مدینے میں ہی ہیں, لیکن آج مدینے سے نکل رہے ہیں چونکہ اب وقت نہیں رہا زیادہ اس لیے, ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی اور 3-4 مجالس یا 5 مجالس میں بیان کی جا سکتی امام کے خطبے, اور شاید اس میں بھی مکمل نہ ہو. لیکن بہرحال امام علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرماتے, پھر اور مقامات پہ کچھ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, ملاقات کرنے کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے مدینے کو ترک کرتے ہیں. اور روایت بتاتے کہ 5 شعبان کو امام مکے میں پہنچ جاتے ہیں, تقریباً 5 شعبان کو. جب امام علیہ السلام مکے میں پہنچتے, بس آج ایک کردار مجھے بیان کرنا ہے مکے کا, اور اس کے بعد زحمت تمام. البتہ اس میں ٹائم لگے گا, یعنی یہ نہ سمجھے کہ 2 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی, مصائب میں آ جاؤں گا میں, نہیں, بس یہ کردار بیان کرنا ہے, ایک پرسنالٹی بیان کرنا ہے کہ وہ پرسنالٹی تھی کیا, اور اس نے امام سے کیا جو ہے گفتگو کی, امام نے اس کا کیا جواب دیا, اور اس نے امام سے کیا رد عمل کیا, چونکہ ایک اہم نتیجے تک مجھے پہنچانا ہے. جب امام علیہ السلام مکہ پہنچے تو کچھ دنوں میں اس کی ملاقات عبداللہ ابن عمر سے ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمر کیوں آیا تھا مکے میں؟ روایت بتاتی ہے کہ ایک تو مستحب عمرے کا ریزن لکھا گیا ہے کہ مستحب عمرے کی وجہ سے آیا تھا, اور اس کے کچھ ذاتی کام تھے اس لیے آیا تھا. لیکن علماء یہاں پر تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ مدینے میں بیعت والا مسئلہ چل رہا تھا, اور یزید کا خصوصی خط آیا تھا عبداللہ ابن عمر کے نام سے. 3 شخصیتوں کے نام آئے تھے, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور حضرت ابا عبداللہ. اور کیا کہا گیا تھا کہ ان 3 شخصیتوں سے خصوصی بیعت لی جائے. تو آپ دیکھیں, ایک خط آیا کہ مدینے والوں سے بیعت لی جائے, ایک خط ہے ان تینوں سے بیعت لی جائے. اس کا مطلب کہ تینوں شخصیت اپنے آپ میں کچھ ہے, ورنہ کیا وہ جب مدینے میں وہ بھی 3 موجود ہی تھے, عبداللہ ابن عمر بھی مدینے میں تھا, زبیر بھی مدینے میں تھا, حضرت ابا عبداللہ بھی مدینے میں تھے, تو ایک خط میں تو تینوں 3 کا نام آ جاتا تھا. لیکن کیوں الگ سے لکھا؟ اس کا مطلب اس کی آپ میں کوئی شخصیتیں ہیں. تو چونکہ ابھی ڈیسیژن نہیں لے پا رہا تھا کہ بیعت کریں یا نہ کریں, اگر بیعت کی تو ممکن ہے پھنس بھی سکتے ہیں, چونکہ چہرہ اسلامی چہرہ تھا, دل میں دشمن اہل بیت تھے, چہرہ اسلامی تھا, بیعت کریں تو پھنس سکتے تھے, نہ بیعت کریں تو قتل بھی ہو سکتے تھے. تو کیا کیا جائے؟ تو کہا چلو مکے میں پناہ لے لیتے ہیں, اور انتظار کرتے کہ ہوتا کیا ہے, کچھ دن ویٹ کرتے ہیں نا, ویٹ اینڈ واچ ہمارے یہاں نا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلے امام حسین بیعت کرتے ہیں نہیں کرتے, اگر منع کریں گے تو امام کو قتل کریں گے نہیں کریں گے, کیا ہوتا ہے دیکھیں پہلے, پھر دیکھیں گے ڈیسیجن لیں گے. دیکھیں جب حق کا معاملہ ہو تو ویٹ اینڈ واچ نہیں کرنا, ورنہ ہور بنتے بنتے ہرملا بھی بن سکتے ہیں. سمجھا؟ اگر ویٹ اینڈ واچ والا وہاں جہاں حق کا معاملہ ہو وہاں یہ فارمولا کام نہیں کرتا. وہاں دیکھیں کہ حق کس طرف ہے, اور جس طرف حق ہے وہاں اگر آپ چلے گئے تو پھر علیہ السلام بن سکتے ہیں. سمجھا؟ تب علیہ السلام بن سکتے ہیں. اس نے دیکھا اور مکے میں چلا گیا. امام علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی مکے میں, چونکہ امام بھی مکے پہنچ گئے, اسے بھی پتا چلا کہ امام مکے میں آ گئے. دیکھیے عبداللہ ابن عمر
ایک اسی کتاب جس کا میں نے ریفرنس دیا اس میں عبداللہ ابن عمر کا بہترین کردار الگ الگ ڈیوائڈ کر کے بیان کیا گیا ہے. میں نہیں اس میں وارد ہو سکتا کہ میں بیان کروں اس عشرے میں حد اقل نہیں ہو سکتا, چونکہ اس کے ایک ایک سے ملاقات ہے کہ حجاج ابن یوسف کے ساتھ اس کا رویہ کیا تھا, یزید کے ساتھ اس کی ملاقات کیا ہوئی, فلاں سے ملاقات کیا ہوئی, پھر مکہ جا کے انہوں نے مدینے میں کیا کام کیا, مدینے جا کے بہت بڑا انہوں نے ہنگامہ کیا ہے عبداللہ ابن عمر نے, کوئی ایسی نہیں مدینے میں آ کے خاموش رہا, مکے میں کیا کیا جتنے دن مکے میں رہا. تو یہ ساری چیزیں ایک ایک پہلو ہے. میں صرف امام حسین کی ملاقات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ چونکہ اسلام کا چہرہ تھا, مسلمانوں کے درمیان مقبول چہرہ تھا, لوگ اس کو چاہتے تھے, تو اب چونکہ وہی فارمولا وہی عرض کیا تھا میں نے کہ امام کو کیوں روکنا چاہ رہے تھے کہ امام اگر سفر نہیں کریں گے, قیام نہیں کریں گے تو ہم بچ جائیں گے, حد اقل امام بھی بچ جائیں گے, ہم بھی بچ جائیں گے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو امام کے پاس آتا ہے اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کے فرماتا ہے کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. دیکھیں امام علیہ السلام کو مشورہ دینے آ رہا ہے. یاد رکھیں میرے عزیزو, امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا, پھر میں عرض کر رہا ہوں, بار بار عرض کروں گا, امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا, امام کی اطاعت کی جاتی ہے. اپنے آپ کو پریپیئر کرے اس امام کی اطاعت کے لیے جو امام آنے والا ہے, جو امام آنے والا ہے اس کی پریپیئر کرے. آپ نے یہ فرش ازائی ہمیں پریپیئر کرے گی, یہ فرش ازائی ہمیں تیار کرے گی. امام آپ کا کیا حکم ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول, میرے پاس آپ کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے, چونکہ اگر آپ اس کی بیعت نہیں کریں گے تو اس کے عوض میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا, آپ کو مار دیا جائے گا. اور جب بیعت والی بات کرتے ہیں تو امام علیہ السلام پھر عبداللہ ابن عمر سے مخاطب ہو کے کیا فرماتے ہیں, اے عبداللہ, لوگوں نے اس شخص کی بیعت کی ہے کیونکہ اس کے پاس مال اور دولت ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ حکومت ہے, ایک پاور ہے, لہٰذا ان لوگوں نے اس کی حکومت میں اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر بھی ایک پیغام دیا ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے, جو افراد ہوتے ہیں نا, عام افراد, کامن مین جو ہوتے ہیں, عام لوگ ہوتے ہیں, وہ اس مالدار کے نزدیک ہو جاتے ہیں, اس کو اپنے آپ کو تسلیم کر دیتے ہیں. امام وہی فرماتے ہیں کہ ابھی معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے تسلیم کر دیا ہے. کیوں تسلیم کر دیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نیک انسان ہے, اس لیے کہ وہ الہی انسان ہے؟ نہیں, چونکہ اس کے پاس مال ہے, چونکہ اس کے پاس دولت ہے, چونکہ اس کے پاس حکومت ہے. تو کسی کو اپنے مال کا خطرہ ہے, کسی کو اپنی اولاد کا خطرہ ہے, کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہے, کسی کو اپنی دولت کا خطرہ ہے, کسی کو اپنے بزنس کا خطرہ ہے, تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہے. پھر امام علیہ السلام عبداللہ ابن عمر سے کیا کہتے ہیں, ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. امام علیہ السلام کچھ تاریخ کے واقعات سے اس کو آگاہ کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ خاندان بنی امیہ کی آپ کے ساتھ دشمنی پیش نظر ہے, اور جو ہے وہ اس کی پھر عبداللہ ابن عمر جب یہ سنتا ہے کہ آپ اس نے بیعت کی, وہ عبداللہ ابن عمر سے بھی کہتا ہے کہ آپ بھی بیعت کر لیجئے, چونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس مخالفت کی صورتحال میں آپ مارے جائیں گے اور اس راہ میں بعض مسلمان بھی اپنی جان گوائیں گے. بعض مسلمان, دیکھیں مسلمانوں کی فکر ہے, ان کو مسلمانوں کی جانوں کی فکر ہے کہ اگر آپ سفر کریں گے تو آپ بھی شہید ہوں گے, آپ بھی قتل ہوں گے, آپ کے عوض میں وہ مسلمان بھی مارے جائیں گے تاکہ اس مسلمانوں کا خون بچ جائے. اور پھر کیا کہتا ہے, یہ جملہ اس کردار کا سب سے پہلا جملہ جو بہت اہم ہے, اس جملے پر آپ خاص توجہ کریے گا. وہ کیا کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حسین مارے جائیں گے, اور اگر لوگوں نے ان کی حمایت اور نصرت نہ کی تو اللہ اس کو ذلیل کرے گا. اس کو معلوم ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کیا حالت ہے, اس کو معلوم ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا میرا فرزند قیام کرے گا, اور جو اس کی نصرت نہیں کریں گے, جو اس کی حمایت نہیں کریں گے, تو اللہ اس کو کیا کرے گا, ذلیل کرے گا. آپ کے لیے میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ بھی باقی افراد کی طرح بیعت کر لیں. کیوں بیعت کروانا چاہتا ہے عبداللہ ابن عمر؟ تاکہ اس ذلت سے بچ جائے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کردار نظر آئیں گے آپ کو اس دنیا میں بھی. اگر آپ انالیسس کریں گے اور اس کردار کو کسی کردار پہ فٹ کریں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئے گی. اس لیے بیان ہونا ضروری ہے ان کردار کا. اور پھر کیا کہتا ہے کہ صلح کا راستہ اختیار کر لیں, اور مسلمانوں کے قتل سے مجھے خوف آتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا.
دیکھیں جو نقطہ تھا وہ والے جملے پہ تھا کہ امام پیغمبر کی اس کو معرفت تھی، لیکن کتنی معرفت تھی؟ صرف اس جملے حد تک کی تھی کہ امام حسین قیام کریں گے، اور اگر کوئی اس قیام میں امام کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ ذلیل ہوگا. ہمیں بھی معلوم ہے یا نہیں امام زمانہ کے لیے حدیث کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت کیا ہے؟ جہالت کی موت. سنتے یا نہیں سنتے؟ ہمارے پاس کتنی معرفت ہے امام کی، کتنی معرفت ہے ہمارے پاس امام کی. سمجھا؟ یہاں اس کو بھی معرفت ہے کہ یہ وقت کا امام ہے، ایک. دوسری یہ بھی معرفت ہے کہ یہ رسول کا فرزند ہے، اس نے قیام کیا ہے. تین، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں امام حسین کا ساتھ نہیں دوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، یہ بھی معلوم ہے. لیکن پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ امام کا ساتھ دیتا ہے، امام کی نصرت کے لیے آگے آتا ہے، امام کے لیے شہید ہوتا ہے. سنیے امام علیہ السلام نے جب یہ سنا تو امام علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب میں کیا جواب دیا؟ اے عبداللہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی پست اور حقیر ہے؟ اب امام علیہ السلام ایک تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. امام علیہ السلام اس کو کیوں یہ تاریخ والے بات کرتے؟ چونکہ وہ اپنے آپ کو موت سے بچانا چاہتا ہے، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے، زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. امام فرماتے کہ اے عبداللہ ابن عمر، تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اللہ کے نزدیک کتنی پست اور حقیر ہے کہ یحییٰ ابن زکریا جیسے عظیم نبی کا سر مقدس بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو تحفے کے طور پہ دیا گیا. یہ وہ دنیا ہے جس دنیا میں تم رہنے کی بات کر رہے ہو، جس دنیا میں تم زندگی بسر کرنے، یہ وہ اتنی حقیر دنیا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی بدکار عورت کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے عظیم پیغمبر کا سر مقدس اس کو کس لیے دیا گیا؟ بطور ہدیہ دیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور اسے انجام دوں، اور اپنے نانا اور اپنے والد گرامی کی سیرت کی پیروی کروں. پھر امام علیہ السلام نے بہت عجیب جملہ کہا، فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق. امام علیہ السلام نے کیا کہ اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کر لے گا تو گویا اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا. در سے میرے عزیزوں، اگر کسی نے یعنی یہ نہ سمجھے کہ اس نے حسین ابن علی کی مدد کی، بلکہ اس نے خدا کی مدد کی. اللہ اکبر. اگر آج کوئی میرے جوانوں، میرے نوجوان، اگر آج کوئی حسینی مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اگر آج کوئی حسینی سماج بنانے کی کوشش کرے، تو صرف وہ حسین ابن علی کی مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ خدا کی مدد کر رہا ہے. امام حسین نے کتنا عجیب جملہ فرمایا. اے عبداللہ ابن عمر، اگر کوئی میری دعوت پہ لبیک کہے گا، اگر کوئی میری آواز پہ لبیک کہے گا تو گویا اس نے خدا کا راستہ اختیار کیا، اور اگر میری دعوت کو ٹکرا دے گا تو میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا، لیکن اپنی کاوش کو نہیں چھوڑوں گا. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں اٹھتے ہیں، کس لیے اٹھتے ہیں؟ سماج کو بہترین بنانے کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن جب پبلک کا ساتھ نہیں ملتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھ جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ نہیں، حسین ابن علی کے اگر پیروکار ہیں تو کبھی نا امید نہیں ہو سکتے. اور اچھا نا امید کب ہوتے ہیں؟ میں یہاں 1 منٹ لوں گا آپ کے، صرف 1 منٹ، 2 منٹ. کیوں نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ ہم معلوم ہے چونکہ ہم جلدی سے نتیجے کے بارے میں سوچ لیتے کہ نتیجہ کیا ہوگا اس کا، اور جب نتیجے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں تو پھر ہم نا امید ہو جاتے. دیکھیے ایک بات میں نے ابھی عشر اول میں یہاں پر عرض کیا تھا، وہ بات میں دہرانا چاہتا ہوں، اور پوری تاریخ نہیں، پھر ایک جملہ. ہمارا کام صرف اور صرف عصا مارنے کا ہے، راستہ بنانے کا کام خدا کا ہے. راستہ بنانے کا کام خدا کا ہے، ہمارا کام راستہ نہیں بنانا ہے، ہمیں صرف عصا مارنا ہے، ہمیں صرف لکڑی مارنا ہے. حضرت موسیٰ اگر یہ تصور کرتے جب دریا کو دیکھتے کہ اس دریا میں راستہ کیسے بنے گا، تو کبھی نہیں ہوتا. اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تم عصا مارو. موسیٰ نے عصا ماری، اللہ نے اس میں سے راستے بنا دیے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم عصا ہی نہیں مارتے، ہم عصا ہی نہیں مارتے. اور بقول اس جگہ میں نے یہ بات جب پڑھی تو مجلس کے بعد ایک بندے خدا آ کے مزاحن ہی کہا انہوں نے کہ مولانا صاحب آپ نے تو یہ کہا کہ ہم عصا نہیں مارتے، لیکن ہمارا کچھ دوسرا ہی مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا ہم ایسی جگہ عصا مارتے جہاں نہیں مارنا چاہیے. سمجھا؟ ہم اس جگہ عصا مارتے کہ جہاں نہیں مارنا چاہیے. تو پہلے ہمیں دیکھ لیں کہ ہمیں کہاں عصا مارنا ہے اور پھر مارے وہاں پر. راستوں کے بارے میں نہ سوچیں، راستہ بنانا خدا کا کام ہے. نا امید نہ ہو، اور نا امیدی سب سے بڑا گناہ ہے. نا امیدی نہ ہو، ہم عصا مارے
دیکھیں تو اللہ پر یقین تو رکھیں, اللہ پر بھروسہ تو رکھیں. حسین ابن علی نے ایک جس نے کربلا کو انالیز کیا وہ کہتا ہے کہ میری نظر کے سامنے حسین ابن علی کا جو جہاد باقی رہ گیا اور بقا مل گئی, ہو سکتا ہے سب کی نظر میں الگ الگ وجوہات ہو, لیکن میں تو بس ایک نتیجے تک پہنچا کہ حسین ابن علی کی کربلا کی بقا کا ریزن اور وجہ یہی ہے کہ حسین کو خدا پہ بھروسہ تھا. حسین کو خدا پہ بھروسہ تھا. جب حسین ابن علی کو خدا پہ بھروسہ تھا, ہو سکتا ہے میری خاران کو شاید یہ باتیں ابھی بور کر رہی ہیں, ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یا تو بور کر رہی یا سوچ لگے کہ کہاں آسا مارنا ہے, وہ آسا مارنے کی تیاری شروع کر دی. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور جی ہاں, عرض کر رہا تھا میں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اے عبداللہ جو میری دعوت پہ حق کرے گا لبیک کہے گا, گویا اس نے اللہ کے راستہ اختیار کیا. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے کہ یہاں تک میں صبر کروں گا اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا. کہاں تک؟ یہاں تک کہ اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے, اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اے برادر, اب دیکھیں یہ والا جملہ بھی بہت عجیب ہے. ہاں, میری ایک عادت ہے کہ میں جلدی سری گزرتا نہیں ہوں ایسے جملوں پہ جو ہم کہتے ہیں دکھتی رگ ہوتی ہے. امام کا دشمن ہے بظاہر, امام کا دشمن ہے بظاہر, تو معلوم ہے کہ یہ ساتھ ہے, لیکن امام نے اس کو کیسے اپنوں سے نزدیک کیا. امام نے کیا کہا؟ اے برادر, اے بھائی. ایک شب شہادت امام میں بھی عرض کیا تھا نا کہ امام زین العابدین سے جب اس نے امام کی توہین کی تو امام نے اس کو وہ نہیں کر دیا, بلکہ امام نے کیا کہا؟ شیخ سے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت درس والی ہوتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو ہماری فکر سے نہیں میل کھا رہا ہے, ہم سے نہیں میل کھا رہا ہے, وہ تھوڑا الگ ٹائپ کا ہے, تو ایسا نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اس کی راہ پہ, نہیں, ہماری ذمہ داری ہے اس کو لانا. یہاں امام عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں برادر, اے میرے بھائی, اور پھر فرماتے کہ اے میرے برادر, یہی آپ کے لیے ہے کہ یہی آپ کے لیے میری وصیت ہے کہ تم جو ہے وہ میرا ساتھ دو. میں نے جو عرض کیا, میں نے جو بیان کیا, تمہارے لیے بھی میری یہی وصیت ہے کہ تم میرا ساتھ دو, اور مجھے اسی خدا پر بھروسہ ہے اور اسی کی جانب مجھے پلٹنا ہے. اب دیکھیں نتیجہ, چونکہ عبداللہ ابن عمر کا کردار کتنا اہم ہے, یہ بات تو اتنی تو اہم نہیں ہوگا. اب کیا ہوا؟ اب سنیے آپ غور سے. اب کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عمر تو آیا تھا امام کو مشورہ دینے کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیے مدینے, اب کوئی ضرورت نہیں ہے قیام کرنے کی, یزید کی بیعت کر لیجئے. لیکن یہاں پر اس نے کیا دیکھا کہ میرے مشورے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا امام پر, الٹا اس نے مجھے دعوت دے دی کہ تم آ جاؤ میرے. اب کیا کیا جائے؟ تو اب وہی ایموشنل, اب وہی جذبات, اور وہ بھی جھوٹے جذبات, دکھاوے, منافقت والے جذبات. اس نے کیا کیا؟ امام کے سامنے کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہو کے کیا کہا کہ اے ابا عبداللہ, میں تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. توجہ کریے گا میرے جوانوں, میں تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میں آپ کے بدن کا وہ حصہ چومنا چاہتا ہوں جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے, جس پہ مہر امامت ہے. کیا آپ اپنے پیراہن کو اٹھائیں گے تو میں اس حصے کو چوم لوں؟ دیکھ رہے ہیں آپ, محبت. اگر کوئی عام انسان ہو, بھولا ہو, تو کیا کہیں گے کتنی محبت ہے اس کو امام کو, کہ وہ امام کو چوم رہا ہے. اور صرف چومے گا نہیں, ابھی عرض کروں گا میں, رو رہا تھا. تاریخ نے لکھا, کتاب نے لکھا کہ اس کے آنسو رخسار تک آ گئے, رو رہا تھا, رخسار تک آنسو آ گئے. اور امام نے پہران اٹھایا اپنا, جیسے پہران اٹھایا امام کے سینے کو انہوں نے بوسہ لیا, اور جیسے امام کا سینے کا بوسہ لیا تو انہوں نے جو ہے وہ امام نے پہران پہنا, اور پھر کیا کہا انہوں نے کہ یا ابا عبداللہ, روتے ہوئے, آنکھوں میں آنسو بھی تھے, روتے ہوئے کیا کہا, یا ابا عبداللہ آپ کو اس راہ میں قتل کیا جائے گا, یا ابا عبداللہ آپ کو اس راہ میں قتل کیا جائے گا. اور روتا ہوا امام سے دور ہو گیا. میرے عزیزو, یہ ہے کردار عبداللہ ابن عمر کا, کہ اگر ایسی محبت ہوگی کہ جو آپ کو آپ کے امام سے دور کر دے تو معاف کیجئے گا, یہ محبت آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی کامیاب آپ کو. اگر ایسی محبت ہو کہ جو امام کو چوم رہے ہیں, جو امام کے لیے آنسو بھی بہا رہا ہے, امام کے لیے رو بھی رہا ہے,
یہ بھی یقین ہے کہ امام شہید ہو جائیں گے، یہ بھی یقین ہے کہ امام قتل ہو جائیں گے، اور یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں امام کا ساتھ نہیں دوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا؟ امام کے ہاتھوں پہ بیعت بھی نہیں کرتا اور امام کا ساتھ بھی نہیں دیتا۔ مدینے میں آتا ہے، بس جلدی جلدی میں ختم کر رہا ہوں، مدینے میں آتا ہے، مدینے میں آ کے کیا صرف یزید کی بیعت کر لیتا ہے؟ یزید کی نہ، خاندان والے کو بلاتا ہے، ایک علم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اس علم کے نیچے آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور پھر سب کو بیعت کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور پھر زمانہ آگے بڑھتا 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 حجاج ابن یوسف تک یہ معاملہ پہنچتا ہے۔ جب حجاج ابن یوسف تک یہ معاملہ پہنچتا ہے تو رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ سیاست والے لوگ تھے، یہ سب سیاسی لوگ تھے۔ رات کا معاملہ ہوا، حجاج ابن یوسف کے گھر پہنچ گیا، حجاج ابن یوسف لیٹا ہوا ہے، حجاج ابن یوسف لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، آیا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر۔ عبداللہ ابن عمر، یہی مکے والا جو امام کے رو رہا تھا، جو بدن کو چوم رہا تھا، جوانوں میرے عزیزوں پیغام ہے اس میں، معرفت بغیر کی عزاداری ہمیں نہیں فائدہ پہنچائے گی، معرفت کے بغیر کی عزاداری ہمیں نہیں کامیاب کرے گی۔ حجاج ابن یوسف کے بغل میں بیٹھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ مجھے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے۔ حجاج نے کہا ٹھیک ہے، کل آ جانا، ابھی اتنی دیر کہاں ہے؟ تو امام کی وہ حدیث سناتا ہے کہ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ جاہل مرے گا؟ موت کا تو بھروسہ نہیں ہے، پتہ چلا میں صبح مر گیا اور آپ کی بیعت نہ کی، آپ کی بیعت نہیں کی۔ تو حجاج بھی تو دشمن تھا لیکن سمجھدار دشمن تھا نا، تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ جب امام حسین مکے میں تھے تب یہ حدیث یاد نہیں تھی، جب مکے میں تھے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں بیعت کرنا ہے تو کل آنا، تو کہا نہیں بیعت تو آج ہی ہوگی، ابھی ہوگی۔ تو کہا اگر ابھی بیعت کرنا ہے تو پیر پہ بیعت کرو۔ بس ایک نتیجہ اور زحمت تمام۔ اگر کوئی الہی رہبر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا تو طاغوت کے پیر پہ ذلت سے بیعت کرنی پڑتی ہے۔ بیعت کرنا ہے ہمیں، بیعت سے انکار نہیں ہے، بس یہ دیکھیں کہ ہم بیعت الہی رہبر کی کر رہے ہیں یا شیطان کی کر رہے ہیں۔ بیعت تو کرنے، کوئی بیعت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کسی کے نصیب میں حسین ابن علی کی بیعت ہوتی ہے، کسی کے نصیب میں یزید کی بیعت ہوتی ہے، بس یہ ہے نتیجہ۔ حسین ابن علی کے منہ پر اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اللہ نے کتنا ذلیل کیا کہ ایک بدبخت کے قدموں پر جھک کر اس کو ذلت کے ساتھ بیعت کرنی پڑی۔ یہ عبرت ہے میرے عزیزوں، عبرت ہے، یہ عبرت ہے۔ اپنے آپ کو حسین ابن علی کے لیے آمادہ کریں، اپنے آپ کو حسین ابن علی کے لیے آمادہ کریں۔ اس عزاداری کے ذریعے اپنے آپ کو اتنا انرجیٹک بنائیں کہ جب بھی ہمارا وقت کا امام آئے تو ہم اسے لبیک کہیں، اور مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، زہر قین، جون جیسا کردار کے ساتھ اس کی مدد کریں، نہ کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کی طرح امام سے فرار کر جائے۔ سمجھا؟ 5 منٹ لگے گی، میں چونکہ ایک بات آئی ہے تو میں بیان کرتا چلوں، 5 منٹ آج شاید ہو سکتا ہے زیادہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد پر۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ایک شعار کیا ہے، ہمارا ایک نعرہ کیا ہے؟ ہمارا ایک نعرہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین، ہے نا ہمارا نعرہ، لبیک یا حسین۔ کیا ہے مطلب لبیک یا حسین کا؟ کیا مطلب ہے لبیک یا حسین کا؟ لبیک یا حسین یعنی اے ابا عبداللہ، اے آقا، اے مولا، ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کی رقاب میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین یعنی کیا؟ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ آمادہ ہیں آپ کے ساتھ ہونے کے لیے۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین یعنی جو اس دنیا میں بچھڑے ہوئے ہیں، جو مظلوم ہیں، ان تمام مظلوموں کی مدد کے لیے ہم آمادہ ہیں، یعنی لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین یعنی کیا؟ اے ابا عبداللہ، جو مشن آپ نے کل کربلا میں جناب زینب اور امام سجاد کے حوالے کیا تھا، اور جس طرح انہوں نے اپنی زحمتوں کے ساتھ اس مشن کو دنیا میں پھیلایا، ہم بھی اسی لبیک کے ذریعے اس مشن کو گھر گھر تک پہنچائیں گے، یعنی لبیک یا حسین۔
سمجھا؟ لبیک یا حسین یعنی کیا؟ اے ابا عبداللہ ہم اپنی ذمہ داری کو بھی جانتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کو پورا بھی کریں گے. یہ ہے لبیک یا حسین. اگر کوئی عزادار لبیک یا حسین کہے اور اپنی مسئولیت سے اپنی ذمہ داریوں سے فرار کرے تو معاف کیجئے، یہ صرف زبان تک تو محدود رہ سکتا ہے، آپ کے عمل اور وجود کا حصہ نہیں بن سکتا. سمجھے آپ؟ دعائے عہد پڑھتے یا نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ بس یہ آخری بات ہو جائے میں تمام. دعائے عہد پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ سب لوگ دعائے عہد پڑھتے ہیں. کتنے لوگوں نے اس میں سے دعائے عہد کا ترجمہ پڑھا ہے؟ بی فرینڈلی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے. کتنے لوگوں نے دعائے عہد کا ترجمہ پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں بتائیں. آپ نے، ایک بندے نے کہا آپ نے پڑھا ہے. آپ نے بھی پڑھا ہے؟ ایک اور دو تین لوگ، اور 4 5 6 7 الحمدللہ 8. اللہ کا شکر ہے. ایک جگہ میں نے بیان کیا تو شاید ایک بندے خدا نکلا پورے مجمع میں سے، الحمدللہ. یا 10 12 برادران نکلے تو آسان ہو جائے گا مجھے اس بات کا سمجھانا اگر دعائے عہد کا آپ نے ترجمہ پڑھا. دعائے عہد میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو کیا ہوگا؟ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو ہم اپنی اس مشکل کو حل کر لیں گے، ہم اپنی اس پرابلمس کو حل کر لیں گے. ہمارا بزنس ٹھپ پڑ رہا ہے، امام کو آئیں گے ذرا ایک دعا پڑھ لیجیے تاکہ بزنس اٹھ جائے. یہی تو تصور میں نا ہمارے. جیسے آج عالم کا بھی استعمال ہم کس چیزوں میں کرتے ہیں؟ نہ سوال پوچھتے ہیں، نہ اپنی روحانی بیماری کا کوئی علاج. مولانا صاحب ذرا آ جائیے دکان پہ، تھوڑا سا ایک پڑھ دیجیے تاکہ دکان میں تھوڑا. ٹھیک ہے، وہ اگر واقعا عالم دین ہے تو ہو سکتا ہے اس کی برکت بھی ہو ایک جگہ پہ، میں انکار نہیں کرتا ان کا. لیکن کیا صرف یہی کام ہے اس عالم دین کا؟ سوال ہے. تو جو چیزیں ہم عالم دین کے لیے سوچ رہے ہیں وہی چیز پھر امام کے لیے بھی سوچنے لگتے ہیں کہ امام آئیں گے تو پھر امام سے یہی کام کروائیں گے کہ آپ آ جائیے، ہماری مشکلات کو حل کر دیجئے، ہمارے پرابلمس کو سولو کر دیجئے. ہمارے گھروں میں یہ مشکلات ہیں، ہماری سوسائٹی میں یہ مشکلات ہیں، ہم اس پرابلم سے گھرے ہوئے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. دعائے عہد تو کچھ الٹا ہی کہہ رہی ہے. دعائے عہد تو کچھ الٹا ہی کہہ رہی ہے. دعائے عہد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ میں کچھ فکرے کی تلاوت کرتا ہوں دعائے عہد کی. دعائے عہد کے آگے کے حصے کو چھوڑتے ہوئے اللہم اجعلنی من انصارہ وآوانہ والذابین عنہ والمسارین الیہ فی قضاء حوائج. اے میرے پروردگار، جب اس حسین کا ظہور ہوگا جو تیری آخری حجت ہے تو میں اس کا ناصر بنوں گا، میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور کیا کروں گا؟ صرف ناصر بنوں گا. میں معذرت کے ساتھ 2 منٹ آپ نہ گھمائیے گا تاکہ کسی کے ڈائیورٹ نہ ہو دھیان اس کا. معذرت کے ساتھ کیا کریں گے مولا؟ میں آپ کا ناصر بنوں گا پروردگار. اللہم، دیکھیے یہاں خدا کو مخاطب ہو رہے ہیں نا، امام کو مخاطب نہیں کرے. اللہم سے شروع ہو رہا ہے. اللہم، اے میرے پروردگار، میں اس کا جب ظہور ہوگا تو اس کا ناصر بنوں گا، اس کا مددگار بنوں گا. اور پھر کیا کروں گا؟ اپنی مشکلات کو حل کرواؤں گا؟ نہیں، جو امام کی مشکل ہے میں اس کی مشکل کو دور کروں گا. یہ ہے دعائے عہد. جو اس کی حاجتیں ہوں گی اس کی حاجت کو میں پورا کروں گا. کیا آپ نے آپ کو پریپیئر امام کے لیے کہ امام کی حاجت کو پورا کر سکیں؟ ہم تو اپنی حاجتوں میں لگے ہیں. یہ نہ کہ امام کربلا بھی جب جاتے ہیں ہم لوگ، اس حسین ابن علی کی زری کے پاس بھی جاتے ہیں، تب وہاں پر بھی وہی چیز مانگتے جو مادی ہے. رزق دے دو، اولاد دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو. وہ دیں گے، وہ کریم ابن کریم ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کریم ابن کریم ہے. لیکن ایک بار یہ تو کہیں کہ مولا میرے پاس شعور نہیں، مجھے شعور دے دو. میرے پاس معرفت نہیں، مجھے معرفت دے دو. میرے پاس علم نہیں، مجھے علم دے دو. میں عقل کا استعمال نہیں کرتا، مجھے توفیق دو کہ میں اپنی عقل کا استعمال کروں. یہ مانگو نا کربلا جا کے. ہاں، لیکن ہم کیا مانگتے ہیں؟ وہی مادیات. جو کریم ابن کریم ہے وہ دے گا. ہمارے پاس مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. ہم جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس سے 10 روپیہ مانگتے ہیں، مجھے 10 روپیہ دو. بھائی کس سے تم 10 روپیہ مانگ رہے ہو؟ اس سے تم 10 روپیہ مانگ رہے ہو جو کروڑ پتی ہے، اس سے 10 روپیہ نہیں مانگا جاتا. سمجھے؟ جس کے پاس 100 روپیہ ہو، 50 روپیہ، اس کے پاس 10 روپیہ مانگا جاتا ہے. جو کروڑوں کا مالک اس سے 10 روپیہ مانگنا یعنی ہماری طرف سے احمقانہ ہے. ہماری طرف سے احمقانہ ہے. ہم اس کے پاس جا رہے ہیں کہ جو کسی کو حور بناتا ہے، کسی کو جون بناتا ہے، جو حبشی کا غلام ہوتا ہے، اس کے کس مقام تک ہم اس کے در پہ جاتے ہیں کہ جو ایک زمانے میں اس کی سیاہی، بلال حبشی کی اس کی سیاہی، اس کی بدبو سے دور بھاگتے تھے، لیکن جب رسول سے نزدیک ہوا تو رسول نے اس بلندی تک پہنچا دیا کہ جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا تھا تو مسلمان مسجد میں آ جاتے تھے.
اس کے در پہ جا کے کیا مانگتے؟ مولا یہ دے دو، وہ دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو. سمجھا؟ ہم اسی زیارت، اسی دعا یاد میں کیا کہتے ہیں؟ والمستشہدین بین یدیک، اور پروردگار میں اس کی حاجتوں کو پورا کرتے 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 اس کے ہاتھ کے نیچے شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاش کہ اس معرفت اور اس جذبے کے ساتھ دعا یاد پڑ جائے. پروردگار میں شہید ہونا چاہتا ہوں اس کے ہاتھ کے نیچے. موت تو آنا ہی ہے اس جسم کو. اسی خطبے میں جو مدینے کا خطبہ تھا، یا نہیں معلوم آگے کے خطبے میں آئیں گے، اسی خطبے میں خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار نے اس بدن کو پیدا کیا ہے تو موت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب بدن کو موت آنے والی ہے تو کتنا بہتر ہے کہ اس کو شہادت آ جائے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ملتا ہے کہ امام خمینی کے جس نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا سرزمین ایران پر، اسلامی حکومت نافذ کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا بڑا انقلاب کے بارے میں بولتے ہیں، انقلاب اسلامی کے بارے. دیکھیں میں ایران کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، خاص طور پہ میں انقلاب اسلامی ایران کے بارے میں بول رہا ہوں. اس جگہ پر کہ جہاں علی کی حکومت ہے، علوی حکومت، اس جگہ پہ بول رہا ہوں. بولتے کیوں بولتے ہیں آپ، کیوں بولتے ہیں؟ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، دوسرا جواب ہی نہیں دیتا، کہ پوری سرزمین پر، پوری دنیا میں بس ایک، توجہ کرے گا میرے جوانوں، پوری سرزمین پر، پوری دنیا میں بس ایک سرکاری گورنمنٹ ریڈیو ہے کہ جس میں وقت میں 5 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا آتی ہے. کیوں ہمیں ناز نہ ہو اس حکومت پر کہ جہاں سرکاری مائک سے علی ولی اللہ کی آوازیں آتی ہے؟ ہمیں کیوں فخر نہ ہو؟ آتی ہے سعودی میں آواز آتی ہے، کویت میں آتی ہے آواز، آپ کے ہند میں آتی ہے. جائیے ایران میں جو سرکاری ریڈیو ہے وہاں سے اشہد ان علی ولی اللہ کیا. ہمیں فخر ہے، ہم فخر کرتے اس بات پہ. عزیزان محترم، تو حسین ابن علی، میں عرض کر رہا تھا میرے ذہن سے بات نکل گئی. خیر، ہم عرض خدواہد میں یہی پڑھتے ہیں کہ بار الہ اتنی توفیق دے دے کہ ہم اپنے امام کی حاجتوں کو پورا کریں، اور اس حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں پریپئر کرنا پڑے گا، اس دنیا میں آمادہ کرنا پڑے گا. تب جا کے وہ ہستیاں ہمیں گلے لگا کے اس مقام تک پہنچا دے گی کہ جس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہوگا. چونکہ آج جناب جون کا ذکر نکلا ہے تو میں چاہتا ہوں جناب جون کی مصائب اور پھر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی چند فکرے اور زحمت تمام. چونکہ آج کافی وقت ہو گیا، البتہ 1.25 گھنٹہ ہو رہا ہے تقریباً، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا. کون جناب جون معلوم ہے؟ جناب جون امیر المومنین کے غلام ہیں، امام حسن کے غلام ہیں، ابو ذر کے غلام ہیں، پھر ہوتے ہوتے حسین ابن علی کے غلام ہوئے، کربلا تک بھی پہنچ گئے. جناب جون مقتل لکھتا ہے، جو اوتھینٹک مقتل ہے وہ لکھتا ہے کہ جب روز عاشورہ آئی تو جناب جون امام حسین کے پاس آئے، کہا اے آقا اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں. آج جناب جون کے مفصل مصائب سنیے آپ لوگ، کہ مولا اجازت دیجئے میں جاؤں. امام حسین نے کہا کہ نہیں جون، غلاموں پر ہم اس قدر جو ہے وہ اسے اس مشکلات میں گرفتار نہیں کر سکتے، چونکہ تم غلام ہو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. جاؤ تم آزاد ہو جاؤ اور جاؤ اپنی زندگی بساؤ، چلے جاؤ. اور کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں غلام تھا، میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا. معلوم ہے جون نے کیا جواب دیا؟ ہاتھوں کو جوڑا، مولا ابھی میں جو آپ کا غلام ہوں اسی میں میری آزادی ہے، اور اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو اسی میں میری غلامی ہے. میں اس غلامی کو تو نہیں لے سکتا، مجھے تو یہی آزادی چاہیے، مجھے یہی حریت چاہیے جو آپ کی رقاب میں مجھے شہادت تک پہنچائے. امام نے گلے سے لگا لیا، لیکن اجازت نہیں دی، اجازت نہیں دی. مقتل بیان کرتا ہے کہ ایک کے بعد ایک جانثار جانے لگے، آنے لگے. جون امام کے آگے پیچھے. کاش کہ امام کی نظر کرامت مجھ پر ہو جائے. جب جون کو اجازت نہیں ملی تو چونکہ اہل بیت کے گھر کا غلام تھا اس لیے اس کو معلوم تھا کہ مجھے کیسے اجازت لینا ہے. امام کے پاس آیا، امام کے قدموں میں گر گیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر بس ایک جملہ کہا، مولا میں جانتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں اکبر جیسا مقام تو میرا نہیں ہے. اللہ اکبر، میں اکبر جیسا مقام تو نہیں رکھتا، آپ کا اکبر اور میں آپ کا غلام. پھر اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ مولا
مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر 3 نقص ہے. مقتل بیان کرتا ہے, پھر یہ کہہ کر گنواتا ہے, مولا ایک تو میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, میرا کوئی آقا بھی نہیں ہے, میں تو ایک غلام ہوں, یہ میرا نقص ہے. دوسرا کہ میرا رنگ سیاہ ہے, میں حبشی ہوں, میرا رنگ, اور میرے بدن سے بدبو آتی ہے. پھر کیا کہتا ہے کہ جس سے امام کا دل بھی تڑپ گیا اور امام نے اجازت دے دی. یہ کہتے ہوئے فرمایا مولا میرا رنگ سیاہ ہے, میرے بدن سے بدبو آتی, لیکن مولا میں آپ کا غلام ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ پر شہید ہو جاؤ, مولا اجازت دے دو. امام نے گلے سے لگایا, جون کو اجازت دی, جون آئے, جنگ کی. کیسے جنگ کی نہیں معلوم, جنگ کی. جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے زمین پر آئے. اتنا زخمی ہے کہ جون کو شعور بھی نہیں تھا, بے ہوش کے عالم میں تھے. امام فوراً جون کے سرانے پہنچے اور جون کے سر کو حسین نے اپنے زانوں پر رکھ دیا. جیسی جون کی آنکھیں کھلی بس ایک جملہ کہا, من مثلی. اللہ اکبر, مجھ جیسا کون, من مثلی, مجھ جیسا کون. ارے یہ وہ شانہ, یہ وہ زانو ہے کہ ابھی کچھ دیر میں یہاں اکبر کا سر ہوگا. اللہ نے میری عظمت, جس زانو کو اکبر کا سر ملے گا اس زانو کو جون کا سر مل گیا. اللہ اکبر. امام نے جب جون کے یہ جملے سنے تو جون کو کہا, امام نے نہیں, ہاتھوں کو بڑھایا, اللہم اے میرے پروردگار, چونکہ یہ میرا غلام ہے اس کے بدن میں خوشبو پیدا کر دے, اس کے چہرے کو نورانی کر دے. اور پھر جون کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا, اے جون تم نے کیا کہا تھا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے. امام نے ہاتھوں کو فرمایا, وحشرنا مال ابرار, اے میرے پروردگار اس کو ہم میں سے قرار دے. میں کہوں گا اے جون بڑے نصیبدار ہو کہ تمہیں حسین ابن علی کی دعا مل گئی, لیکن اللہ رہے جو حسین ایک غلام کے لاشے کو بھی تنہا نہ چھوڑا, وہی حسین جب گھوڑے سے زمین پر آیا کوئی نہ تھا کہ جو حسین کی مدد کرے. عجب نہیں فاطمہ زہرا حسین کے سرانے پہنچ گئی ہو, آ میرے لال میری آغوش میں آ جا. عذابارو مقتل بیان کرتا ہے کہ جب گھوڑا خیمے کی طرف آیا, سکینہ نے جب گھوڑے کو دیکھا سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا, میں یتیمہ ہو گئی. بس ایک جملہ کہا, یا جواد ابی, اے میرے بابا کے گھوڑے ہیں, بس اتنا بتا دے, حل سخیابی کا بادشاہ. ارے جب میرے بابا کو ذبح کیا پانی دیا تھا کہ پیاسا ذبح کر دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر بی بی سے ایک جملہ کہوں گا, اے بی بی جب آپ کا اصغر پیاسا مارا گیا تو آپ کے بابا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما, اس عزاداری کو ہمارے لیے باعث نجات قرار دے. پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما. ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے ابھی سے آمدگی کرنے کی توفیق عنایت فرما. اپنے آخری حجت کو اذن ظہور عطا فرما. ان کے ناصرین میں ہمارا شمار فرما. ان کی رکاب میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.